جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان طلحہ بن نافع سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ روحہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان اعمش نے کہا میں نے ان یعنی اپنے استاد ابو سفیان طلحہ بن نافع سے روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 854۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامہ سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے، پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 856۔ خالد بن عبداللہ نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح السمان سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 857۔ روح نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا میرے ساتھ ہمارا ایک لڑکا یعنی خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دی، کہا جو لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا، لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کی اذان دو، کیونکہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 858۔